جب گفتگو چلی بات آگے بڑھی تو مرزا ناصر نے قادیانیوں کی طرف سے کہا کہ اگر کوئی جان عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں یا ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ علماء سیخ پا ہو گئے، اس نے بے تکے دلائل دیے، کوئی نہ مانا۔ اس نے ایک کتاب نکالی، کتاب کا نام تھا تحذیر الناس، اور وہ کتاب دکھاتا ہے بھائی دیکھو لکھنے والے مولوی صاحب ہیں 1874 میں غالباً ایک کتاب چھپی ہے جس میں لکھا اگر بالفرض بعد زمان محمدی بھی کوئی نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ فلور پہ سناٹا چھا گیا۔ ایک ختم نبوت کی حمایت کرنے والے مسلک اور جماعت کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ آ گیا، سب خاموش تھے۔ فلور پر قبلہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اس کا جواب غلام غوث ہزاروی اور محمود الحسن دیں گے۔ جو تاریخی واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو بندے کون ہیں، غلام غوث ہزاروی اور محمود الحسن دیں گے۔ اب وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ جو اصل مسودہ ہے صاحب، جو اصل مسودہ ہے جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس میں غلام غوث ہزاروی اور محمود الحسن کے سائن ہی نہیں ہے۔ اور آج ہماری قوم کو غلام غوث ہزاروی کے واقعات واٹس اپ کیے جاتے ہیں کہ جی غلام غوث ہزاروی صاحب ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد تھے، جبکہ غلام نام سے دھوکہ مت کھائیے۔ غلام غوث سے غلام غوث ہزاروی یہ کسی دوسرے مسلک کا ترجمان ہے، اور غلام غوث ہزاروی خود اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے کیونکہ قاسم نانوتوی کی کتاب تھی تحذیر الناس، اور قاسم نانوتوی ان کے مسلک کا بڑا تھا۔ اب اگر وہ کہتے کہ یہ غلط ہے تو پھر اپنے مولوی کو غلط کہنا پڑتا، اور اگر کہتے کہ مولوی صحیح ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کرنی پڑتی۔ اب نورانی میاں کھڑے ہوئے، کہا اگر آپ ہم سے جواب لیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارا فتویٰ۔ حسام الحرمین دکھائی آپ نے، کہا میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ نے صرف ہندوستان میں نہیں انٹرنیشنل لیول پر اس بندے کو کافر ڈکلیئر کروایا ہے، اس لیے کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اسمبلی کے فلور میں بھٹو صاحب نے وہ کتاب دیکھی اور دیگر نے دیکھی تو جہاں پر یہ لوگ خوش ہوئے وہیں پر سامنے سے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے حواری تھے وہ سٹ بنا گئے، انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ نورانی میاں نے کہا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو اس بندے کے ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو اسمبلی میں نعرے گونجے اور الحمدللہ ہمارا موقف ثابت ہوا۔ یہ دو باتیں بتائی ہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ویسے بیٹھے تو بریلی میں ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت نے کیسا پہرا دیا ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت اپنے دور میں خود فتویٰ دے کر سائن کر کے اپنے خلفاء سے مہر لگا کے رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بریلی کا ایک متشدد عالم تھا جس نے یہ فتویٰ دے دیا، دوسروں نے تائید تو نہیں کی۔ نہیں، اس کتاب میں عرب کے 35 علماء کے سگنیچر اور دستخط موجود ہیں، کا انٹرنیشنلی امام نے ڈکلیئر کروایا ہے، ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں اور سرخروئی عطا فرمائی۔ 22 بندے کے کم و بیش سگنیچر ہیں اس مسودے پر۔ اصل مسودہ جو ہے الحمدللہ اس میں ہمارے اہل سنت کے ترجمان بھی ہیں، ہمارے مقتدی بھی ہیں، اور لیڈ کرنے والے قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ بھی ہیں، جن کو دنیا میں ہی اللہ نے وہ انعام دے دیا کہ آج بھی کوئی ان کے مزار پہ جائے گا ارے اپنی جنت میں سو رہے ہیں۔ سرحان والدہ ماجدہ ہے، قدموں میں نورانی میاں ہے، آج بھی اپنی جنت میں سو رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کہے گا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی جنت میں سو رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی مرقد پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔